بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلط امور طبیعہ میں خلط ایک تر بہنے والا جسم ہے جس کی طرف غذا سب سے پہلے متغیر ہوتی ہے۔ خلط کی دو اقسام ہیں، خلط محمود اور خلط ردی۔ خلط محمود اچھی خلط کو کہتے ہیں۔ یہ اس قابل ہوتی ہے کہ وہ تنہا یا دوسری خلط کے ساتھ مل کر غذا حاصل کرنے والے عضو کے جوہر کا ایک جز بن جائے اور اس کے مشابہ ہو جائے۔ خلط ردی اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ جزو بدن بن سکے۔ ہاں، شاذ و نادر ایسا ہوتا ہے کہ خلط ردی خلط محمود کی شکل میں تبدیل ہو کر وہی کام کرنے لگے جو خلط محمود کیا کرتی ہے۔ رطوبات بدن کی دو اقسام ہیں، رطوبات اولیٰ اور رطوبات ثانیہ۔ رطوبات اولیٰ یہی چار اخلاط ہیں: خون، بلغم، صفرا اور سودا۔ رطوبات ثانیہ وہ غیر فضول رطوبات ہیں جو ابتدائی حالت سے بدل کر دوسری حالت میں آ چکے ہیں اور اعضاء میں نفوذ کر چکے ہیں، لیکن اب وہ بالفعل حالت سے بدل کر دوسری حالت میں آ چکے ہیں اور اعضاء میں نفوذ کر چکے ہیں، لیکن اب وہ بالفعل اعضاء مفردہ میں کسی عضو کا جزو نہ بن سکے۔ ان رطوبات کی چار قسمیں ہیں۔ رطوبات محصورہ، پہلی وہ رطوبت ہے جو اعضاء اصلیہ کی ان چھوٹی شاخوں کے اندر رہتی ہے جو اعضاء کو سیراب کرتی ہیں۔ رطوبت تلیہ، دوسری وہ رطوبت ہے جو شبنم کی طرح اعضاء اصلیہ کی ساخت کے اندر پھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ رطوبت اس کام کے لیے مادہ اور تیار رہتی ہیں کہ جب بدن سے غذا کم ہو جائے تو یہ غذا بن جائے۔ رطوبات قریبۃ الانعقاد، تیسری رطوبت وہ ہے جو منعقد ہونے کے قریب ہے، یعنی عضو بننے والی ہے۔ یہ رطوبت دراصل ایک ایسی غذا ہے جو بلحاظ مزاج اور رنگت کے جوہر اعضاء میں تبدیل ہو چکی ہے، صرف ابھی بلحاظ قوام کے پوری تبدیل نہیں ہوئی۔ نمبر 4، رطوبت منویہ۔ چوتھی رطوبت وہ ہے جو ابتدائی پیدائش سے اعضاء اصلیہ کی ساخت کے اندر داخل رہتی ہے اور جس رطوبت کی وجہ سے اعضاء اصلیہ کے اجزاء کا باہمی اتصال ہے۔ اس رطوبت کا مبدا نطفہ ہے۔ منی سے یہ رطوبت حاصل ہوتی ہے اور نطفہ کا مبدا اخلاط ہے۔ اخلاط کی تقسیم: اخلاط محمود ہوں یا فضلیہ، چار جنس میں تقسیم ہے: خون، بلغم، صفرا اور سودا۔ خلط اول خون۔ خون کی طبیعت گرم تر ہے۔ یہ دو قسم کا ہوتا ہے، طبی اور غیر طبی۔ طبی خون سرخ رنگ، بدبو سے خالی اور اس کا ذائقہ شیریں ہوتا ہے۔ غیر طبی خون، اس کی دو اقسام ہیں: نمبر 1، جس کا طبی مزاج نہ ہو، اس لیے بدل گیا ہو کہ اس کے ساتھ کوئی چیز مل گئی ہو، بلکہ اس کی تغیر کی وجہ یہ ہے کہ فی نفس سے اس کا مزاج بدل گیا، مثلا اس کا مزاج سرد یا گرم ہو گیا ہو۔ نمبر 2، جس کا مزاج طبی ہے، کسی ردی خلط کی وجہ سے بدل گیا ہو۔ اس کی پھر دو قسمیں ہیں: وہ خلط ردی باہر سے آئی ہو اور اس میں داخل ہو کر اسے خراب کر دیا ہو۔ نمبر 2، بذات خاص اس کے اندر وہ خلط پیدا ہو گئی ہو، مثلا یہ کہ اس کا کچھ حصہ متعفن ہو گیا ہو جس سے اس کا لطیف حصہ میرا صفرا میں تبدیل ہو گیا ہو اور کثیف حصہ میرا سودا میں، پھر ان دونوں خلطیں یا محض ایک خلط خون میں رہ گئی ہو۔ یہ دوسری قسم، جس کا مزاج طبی کسی ردی خلط کی وجہ بدل جاتا ہے، خواہ وہ ردی خلط باہر سے آئی ہو یا خود اس کے اندر پیدا ہوئی ہو۔ اس لحاظ سے اس کی بہت سی قسمیں ہیں کہ کون سی خلط اس کے اندر ملی ہوئی ہے اور اس خلط کی کتنی قسمیں ہیں، مثلا بلغم کی قسمیں، سودا کی قسمیں، صفرا کی قسمیں اور ماہیت۔ چنانچہ گاہے خون گاڑھا اور مقتدر ہو جاتا ہے، گاہے خون رقیق ہو جاتا ہے، گاہے سیاہ ہو جاتا ہے، گاہے سفید ہوتا ہے۔ اسی طرح ان اخلاط کی ہمیشہ سے گاہے خون کی بو بدل جاتی ہے اور گاہے اس کا مزہ بدل جاتا ہے، جس سے یہ کڑوا، نمکین یا ترشی مائل ہو جاتا ہے۔